گزر چکا اور آگے بھی آئے گا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دوسرے سپارے کے آغاز میں تغییر تبدیلی قبلہ کا حکم آیا ہے، یہ اس کی زمینہ سازی ہو رہی ہے. کیا فرمایا؟ آیت نمبر 115 سورۃ البقرہ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی. اب یہ نا ذہن میں کہ شمال جنوب اللہ کے نہیں ہے، نہ، یہ عام عرب جو زبان بولتے تھے اس زبان میں قرآن نازل ہوا. ٹھیک ہے نا؟ مثلا اقبال کہتا ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. تو وہ کہا شمال و جنوب میں ہمارے دور کا آغاز نہیں ہے. تو یہ مشرق و مغرب یعنی پوری دنیا، اور یہاں پر بھی مشرق و مغرب یعنی جدھر بھی منہ کرو، جیسے ابھی آگے آ جائے گا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف بھی رخ کرو اسی طرف اللہ کی ذات ہے. وجہ اللہ کا ترجمہ یہ تفسیر کوثر میں کیا کیا گیا؟ اللہ کی ذات. فتنہ گر کیا کہتے ہیں؟ وجہ اللہ کون ہے؟ مولا علی. لہذا تم جدھر بھی منہ کر لو گے ادھر مولا علی. کبھی کیا کہیں گے؟ کل من علیہا فان، جو کوئی روئے زمین پر ہے سب فنا ہونے والے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی کون رہے گا؟ تیرے رب کا وجہ، چہرہ. کہتے ہیں وجہ اللہ کون ہے؟ مولا علی. چلو جی نعرہ لگاؤ. مشرک، شرک کرتے ہیں کھول کے. کبھی کہے گا ید اللہ قرآن میں ہے، ید اللہ کون ہے؟ سب کہیں گے مولا علی ہے. عین اللہ کون ہے؟ مولا علی ہے. اذن اللہ کون ہے؟ مولا علی ہے. اگر ٹکڑوں میں علی کو اللہ مانتے ہو تو سارا کٹھا علی کو اللہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو قرآن نے اتمام حجت کیا ہوا. یہ وجہ اللہ متشابہات میں سے، توجہ کیجیے، ید اللہ متشابہات میں سے ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. اب ان آنکھوں سے کیا مراد ہے؟ انسان کے ذہن میں کیسی آنکھیں آتی ہیں؟ جیسے اس کی اپنی ہیں، جیسی اس نے آنکھیں دیکھی ہوئی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں. ہاتھ سے کیا ذہن میں آتا ہے؟ یہ چیز ذہن میں آتی ہے، جیسے انسان کا ہاتھ ہے، تھوڑا بڑا یا تھوڑا اور طاقتور ہو جائے گا. اسی طرح وجہ ہم کہتے ہیں چہرے کو، لیکن اگر آپ عربی زبان کو جا کر پڑھیں، اس وجہ کا معنی دیکھیں تو آپ کو اس کا معنی کیا ملے گا؟ کسی بھی چیز کی وہ طرف جو آپ کو فیس کر رہی ہوتی ہے، آپ کی طرف رخ ہوتا ہے، فرنٹ ہوتا ہے، بیک نہیں ہوتی اس کی. کسی بھی چیز کے فرنٹ کو اس کی وجہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو تم. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف تمہاری پشت ہو جائے گی یا اللہ تعالیٰ کی پشت تمہاری طرف ہو جائے گی. یہ جو قرآن نے فرمایا نا کہ اللہ نے ایک ایسی کتاب ہے رسول آپ پر نازل کی ہے جس کے اندر آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ فتنہ کریں. اس فتنے کی ایک مثال یہیں پر کہ جو کہتا ہے ہر کوئی فنا ہو جائے گا، تیرے رب کا چہرہ جو وجہ اللہ کون ہے؟ مولا علی ہے، وہ باقی رہیں گے. صرف وجہ ربک باقی رہے گی اور وہ مولا علی ہے. اس کا مطلب ہے مولا علی رسول اللہ سے بھی بڑے ہیں، چونکہ وجہ اللہ تو صرف مولا علی ہے. جبکہ قرآن مجید یہ کہنا نہیں چاہتا. تیرے رب کی ذات باقی رہے گی.
اور اس کی کوئی بیک نہیں ہے کہ کسی طرف سے اس کی پشت ہو جائے. بس وجہ کسی چیز کا سامنے ہونا. جدھر بھی تم منہ کر لو اللہ سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایسا فرنٹ ہو جس کا کوئی بیک بھی ہو, پشت بھی ہو اللہ تعالیٰ کی, جیسے انسان کی ہوتی, جیسے چیزوں کی ہوتی. اب ان الفاظ سے کیا معنی لیا جائے؟ ان الفاظ سے معنی لیتے ہوئے اس آیت کو لازمی غور سے دیکھا جائے جس میں کیا کہا جا رہا ہے, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ توجہ فرمائیے. کیونکہ ہمارا جو انسان کا دماغ ہے وہ بچپن سے جب سے آنکھ کھولتا ہے انسان دنیا میں اس دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے, اس کی ان چیزوں کی تصویریں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں, پھر انہی تصویروں کو توڑ موڑ کے نئی چیزیں بنا لیتا ہے. مثلا آپ نے آج تک اپنے سامنے 10 سروں والا انسان دیکھا نہیں دیکھا, لیکن اگر میں کہوں 10 سروں والا انسان اپنے ذہن میں فرض کیجئے, آپ کو 1 سیکنڈ میں نہیں لگے گا, آپ بنا لیں گے, ذہن میں تصویر بنا لیں گے جس کے 10 سر ہیں اور جس کے 20 بازو ہیں اور 20 ٹانگیں ہیں اس کی, مثال کے طور پر آپ کا ذہن 1 منٹ میں بنا لے گا. کیوں؟ آپ کو ٹانگ کا تصور ہے, ہاتھ کا تصور ہے, آپ کے پاس سروں کا تصور ہے آپ کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اگر کسی آیت سے اپنی جیسی کوئی چیز, اس کائنات کی چیزوں جیسی کوئی چیز تمہارے ذہن میں آئے جس کی تمہارے دماغ کو عادت ہے اور تمہارا دماغ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, جو چیز اس نے دیکھی نہیں ہے, جو اس نے سنی نہیں ہے, سونگھی نہیں ہے, چکھی نہیں ہے, لمس نہیں کی, اس کا تصور ہے ہی نہیں اس کے دماغ میں, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ فوراً بھاگتا ہے جس چیز سے خود مانوس ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے. تو فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء. یہ ہم کہہ رہے تو ہیں ید اللہ, لیکن یہ یاد رکھنا کہ لیس کمثلہ شیء, کوئی چیز اس جیسی نہیں. اور یہ بات لوگوں کے ذہن میں بٹھانا کہ تصویر یہ بنے عوام کے ذہنوں میں کہ مثلا مولا علی علیہ السلام کا عین اللہ ہونا, یعنی اللہ ایک بدن ہے جس کا ایک جز عین کی شکل میں مولا علی ہے, لسان کی شکل میں ایک جز وہ پھر مولا علی ہیں, اذن کی شکل میں مولا اجزاء. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ سورہ زخرف ہے جس کی آیت نمبر ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. سورہ زخرف کی آیت ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز قرار دے دیا. اللہ کے بندوں میں سے کسی کو اللہ کا جز قرار دے دیا ہے. ان الانسان لکفور مبین, بے شک انسان بڑا کھلا, کوئی ڈھکا چھپا نہیں, کھلا ناشکرا ہے, کفر کرنے والا ہے, کفران کرنے والا ہے. بس کسی کو بھی اللہ کا جز قرار دینا, چاہے یہ کہنا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, چونکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ انسان کے بدن کا جز ہوتی ہے. باپ کے بدن سے ماں کے بدن میں منتقل ہونا اور اس کے بعد ماں کے بدن میں پرورش پانا, اور پھر وہ ماں کے بدن سے جدا ہو جاتا ہے خاص مدت کے بعد. یہ کسی کا بیٹا, کسی کی اولاد اس کا جز. مکے والے کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کا جز, اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز قرار دے دیا. بس اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا جز ہے ہی کوئی نہیں تو پھر یہ ید اللہ اور عین اللہ اور لسان اللہ سے وہ مراد نہیں ہے جو یہ جاہل بتا کر اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو پھر کیا مراد ہے ید اللہ سے؟ اور باقی بھی آپ اسی کو سمجھیے گا. سادہ بھی جو زبان کے قواعد و ضوابط کو جانتا ہے وہ حقیقت اور مجاز کے فرق سے آشنا ہے. حقیقت کسے کہتے ہیں, مجاز کسے کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک چھوٹے بچے کو پتہ نہ ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں.
آپ بچے کو لے کر گئے پہلی دفعہ چڑیا گھر، چھوٹا بچہ بالکل، ٹھیک ہے، جو ابھی بولنا بھی سیکھ رہا ہے اور چیزیں آپ دکھا رہے ہیں. اس نے پنجرے میں دیکھا شیر کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ بابا یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے اسے بتایا بیٹا یہ شیر ہے. ٹھیک، اب اس نے شیر کی پکچر کھینچ لی اس کے دماغ میں کہ شیر ایسا ہوتا ہے. چند دنوں کے بعد اس بابا کا کوئی دوست آیا، بڑا کوئی مارک کا سر کر کے، کوئی ایسا کام کر کے جو بڑا بہادری والا کام تھا. وہ جیسے ہی داخل ہوا، بچہ وہیں بیٹھا ہوا کمرے میں، جیسے ہی وہ داخل ہوا اس کا باپ کھڑا کہتا ہے آپ میرے شیر میرے سینے سے لگ جائے. اب بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ شیر کی تو نہ دم ہے، وہ 4 ٹانگوں پہ کھڑا ہوا تھا، یہ 2 ٹانگوں پہ چل رہا ہے، اور یہ تو اس طرح آواز بھی نہیں نکال رہا جس طرح اس کی آواز. وہ پریشان ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک اس کو حقیقت اور مجاز کے فرق کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ابا نے اس کو شیر کہا ہے یہ صرف ایک صفت مشترک لے کر اس وجہ سے کہا ہے. اور وہ صفت مشترک کیا ہے؟ وہ بہادر، مثلا شیر کو بہادر سمجھا جاتا ہے اس لیے بہادر انسان کو شیر کہہ دیتے ہیں. نہ یہ کہ جس کو شیر کہا جائے بندہ اس کی دم ڈھونڈنا شروع ہو جائے اور کہے کہ اس کے منہ میں سے بو آ رہی ہوگی، کیونکہ شیر کبھی برش نہیں کرتا تو اس کے منہ سے بو آتی رہتی ہے. بعض لوگ ایسے بھی شیر بنے ہوتے ہیں کہ کہا جائے بہت گندی بو آ رہی، کہتے میں شیر ہوں. شیروں کے منہ دھلے ہوتے، وہ نہیں دھوتے، وہ برش وغیرہ نہیں کرتے. توجہ فرمائیے، یہ مجاز. اب مجاز کیا ہے؟ جج مثلا عدالت لگی ہوئی ہے اور جج جی سارے دلائل سننے کے بعد کہتا ہے کہ سارے دلائل اور ثبوت اور گواہ دیکھنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ جو 1 سال پہلے قتل ہوا تھا دوسرے شہر میں اس میں تمہارا ہاتھ تھا. وہ کہے جی میرا ہاتھ تو یہ 3 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، 2.5 فٹ سے زیادہ، جبکہ وہ تو 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ شہر ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ جو جج کہہ رہے تیرا ہاتھ تھا اس شہر والے قتل میں، وہ مجاز کہہ رہے. ہاتھ تھا یعنی تو نے یا پلاننگ کی ہے یا پیسے دیے ہیں یا بہرحال جو بھی تو نے کیا تو شامل ہے اس میں. شامل ہے تو اس کی جگہ کہہ رہے تیرا ہاتھ. یہ مجاز ہوتا ہے. مولا کو کیوں ید اللہ کہا گیا؟ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کروانا چاہتا ہے سب سے بڑھ کر انہوں نے کی، ید اللہ کہلوائے. جو چیزیں خدا دکھانا چاہتا ہے وہ انسان دیکھے، جو چیزیں خدا کہتا ہے مت دیکھو اس سے آنکھ جھکا لے، عین اللہ کہا جائے گا، اس کو اذن اللہ کہا جائے گا. نہ یہ کہ اللہ کے جز اور پھر وہ غلط کاری کی جائے گمراہ کر کے عوام جن کو پتہ نہیں ہے کہ ٹکڑوں میں علی کو اللہ مان لیا تم نے تو پھر سارا کا سارا علی کو اللہ کیوں نہیں مانتے، اور لوگ اٹھ کے نعرہ مارے اور عجیب و غریب حرکات وہاں پہ شروع ہو جائے. یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بےہودگی کی اور جہالت کی اور شرک کی حدیں کراس کر دی انہوں نے. لیکن چھرا ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حب اہل بیت کا چھرا، جس سے یہ پیٹ پھاڑتے ہیں محبین اہل بیت کا اور مال بٹورتے ہیں ان سے. اور ایسا نہیں کہ سننے والے بے قصور ہیں، قصوروار ہیں. اس لیے کہ بچپن سے اللہ کے رسول کا فرمان سنتے آ رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، لیکن قرآن کے نزدیک پھٹکنے کو بھی تیار نہیں ہے تو پھر سزا ہے. پھر اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی پارٹی بازی، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. اللہ کا ایگریمنٹ اس کے ساتھ ہے جو خود بھی اللہ کے ایگریمنٹ کا لحاظ کرتا ہے. اس کی اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اللہ کی بھی اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. جیسے بنی اسرائیل کے شروع میں آیا تھا نا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم جو میرے سے عہد کیے وہ تم وفا کرو، پھر جو میں نے کہا تھا میں کروں گا میں بھی وفا کروں گا. تم کرو ان الٹے چل پڑو اور تم کو یا اللہ تو وہی کر جو تو نے کہا تھا، ہم تو گندے ہیں تو اچھا ہے نا. ایسے چکر بازیاں کرتے، ہم بے وفا ہیں تو بے وفا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اگر بے وفا ہو، میں نے وفا کی شرط ہی وفا رکھی تھی، اگر شرط گئی تو پھر اس کا جو جزا رکھی گئی تھی وہ بھی ساتھ. اللہ ان چکروں میں نہیں آتا لفاظیوں کی اور خطابتوں کے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ تم جو گناہ نہیں کرتے نا، تمہیں اللہ کی رحمت پر اتنا اعتماد ہی نہیں ہے جتنا مجھے ہے.
میں اللہ کی رحمت پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ اعتماد مجھ سے گناہ کروا دیتا ہے کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دے. ایسا مکار ہے. یعنی گناہ نہ کرنے والوں کو ترغیب دلا رہا ہے گناہ کرو، یعنی تم اللہ کے بارے میں بدگمان ہو کہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. لوگ کہتے ہیں بات تو صحیح کر رہے. کیوں کہتے ہیں صحیح؟ اس لیے کہ خود اللہ سے نہیں پوچھا وہ کیا کہتا ہے. اللہ کے نام پہ جو فضولیات بولی جا رہی ہیں وہ اس کو سنا ہے، اس نے شعراء کو سنا ہے مبالغہ کرنے والوں کو. اللہ کو خود نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس قرآن میں کیا فرمایا، وہ کیا کرتا ہے گناہ کرنے والوں کے ساتھ اور گناہ نہ کرنے والوں کے ساتھ. خود خدا سے نہیں پوچھا. بس انشاءاللہ یہ حقیقت و مجاز کا معنی بھی واضح. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف بھی رخ کر لو اسی طرف اللہ کی ذات ہے. کیوں؟ ان اللہ واسع علیم. ذرا غور فرمائیے اس آیت پہ دقت کریں، یعنی غور کریں تو آپ کو اگلی بات جو میں پہلے کر رہا تھا اسی آیت کے الفاظ سے واضح ہو جائے گی. تم جدھر رخ کرو ادھر وجہ اللہ ہے. کیوں؟ ان اللہ واسع علیم، اس لیے کہ اللہ وسعتوں والا ہے، ایک طرف دوسری طرف میں محدود نہیں ہوتا. اس سے خود بخود پتہ چل گیا کہ وجہ اللہ سے مراد اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. وجہ اللہ سے مراد کون ہے؟ خود اللہ کی ذات ہے. کیوں؟ آگے کہا جا رہا ہے اس لیے کہ کسی کے سوال میں کیسے اللہ ادھر بھی ادھر بھی ہے، فرمایا ان اللہ واسع، تم محدود ہو، اللہ وسعتوں والا ہے، علیم اور علم رکھنے والا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے.